ایسا جنگی طیارہ جسے بنانے پر اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے ہوں، جس کا واحد مقصد دنیا کے جدید ترین ریڈارز کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہو۔ بالکل ایک مکمل سائنسی شاہکار۔ جی ہاں، اور وہ 1 مارچ کو اڑان بھرتا ہے، ایران کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اپنا ہدف کامیابی سے نشانہ بناتا ہے اور بالکل خاموشی سے واپس آ جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک پرفیکٹ ملٹری آپریشن ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ اگلے ہی دن ہانگزو میں بیٹھی ایک چینی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی انٹرنیٹ پر اس انتہائی خفیہ طیارے کے پورے روٹ کا نقشہ جاری کر دیتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے کسی کیمرے یا ریڈار سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے اسے محض سونگ لیا تھا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی لرزہ خیز واقعے اور اس کے پیچھے چھپی ٹیکنالوجی کی تہوں تک پہنچیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ملٹری ٹیکنالوجی کی بنیادیں ہلا دی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، بالکل، مجھے یاد دلانے کا شکریہ۔ دیکھیں، آج ہم جن ذرائع اور رپورٹس کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں وہ انتہائی حساس، سیاسی، عسکری اور عالمی کشیدگی پر مبنی ہے۔ صحیح، اور ہمارا مقصد کسی بھی فریق کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ہمارا مقصد قطعی طور پر بائیں بازو، دائیں بازو یا کسی بھی عالمی طاقت کی نہ تو حمایت کرنا ہے اور نہ مخالفت۔ ہم خالصتاً ایک غیر جانبدارانہ اور تجزیاتی نقطہ نظر سے صرف ان حقائق اور دعووں کا جائزہ لے رہے ہیں جو انٹیلیجنس اور ملٹری ذرائع میں سامنے آئے ہیں۔ یہ غیر جانبدارانہ شق بہت لازمی ہے کیونکہ معلومات واقعی بہت سینسٹیو ہیں۔ تو اگر ہم واپس اس 1 مارچ 2026 کے واقعے کی طرف آئیں تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں ملٹری ٹیکنالوجی کی روایتی تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا سا اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امریکی B-2 سپرٹ طیارے نے امریکی دعوے کے مطابق ایران کا 90 سے 95% میزائل انفراسٹرکچر کامیابی سے تباہ کر دیا۔ جی بالکل، انہوں نے اپنا ہدف حاصل کیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ریڈار کی اسکرین پر اس اتنے بڑے طیارے کا سائز بمشکل ایک چھوٹی سی شیشے کی گولی جتنا نظر آتا ہے۔ تو اگر ریڈار نے اسے نہیں پکڑا تو اس چینی کمپنی جسے جنگان ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے اور ان کے AI سسٹم جنگچی نے اسے کیسے دیکھ لیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فزکس کے اصول نہیں بدلے، میدان جنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب گیم ریڈار کی لہروں کا ہے ہی نہیں۔ تو پھر گیم کس چیز کا ہے؟ یہ سارا کھیل اب ریڈیو سگنلز کا ہے۔ ماضی کی الیکٹرانک وارفیئر اور آج کی مصنوعی ذہانت کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ سمجھنا اس پورے واقعے کی جان ہے۔ اچھا، یعنی سگنلز کی جاسوسی؟ بالکل۔ پرانے وقتوں میں سگنلز کی جنگ بہت سیدھی ہوتی تھی۔ دشمن کا کوئی بڑا اور طاقتور ریڈیو سگنل پکڑو، اسے سنو یا اس فریکوینسی کو جیم کر دو۔ وہ سگنلز بہت واضح ہوتے تھے۔ صحیح، جیسے پرانے ریڈیو سٹیشنز ہوتے تھے۔ جی ہاں، لیکن B-20 جیسے جدید طیارے جب فضا میں ہوتے ہیں تو انہیں اپنے بیس یا دوسرے جہازوں سے رابطے کے لیے بہرحال سگنلز خارج کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سگنلز اتنے ہلکے، بکھرے ہوئے اور انکرپٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ عام پس منظر کے الیکٹرانک شور میں گم ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ سگنلز اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ انہیں پہچانا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ ایک روایتی ریڈار یا سگنل سسٹم کے لیے یہ سگنل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے ہوئے فٹ بال اسٹیڈیم کے شور میں کوئی سوئی گرنے کی آواز سننا چاہے۔ اوہ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اسے روزمرہ کی ایک عام مثال سے سمجھوں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے اس طیارے نے غائب ہونے والی چادر انویزیبلٹی کلوک پہن رکھی ہو۔ صحیح، بہت زبردست مثال ہے۔ کوئی اسے آنکھوں سے یا ریڈار سے دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن اس پائلٹ نے نادانستگی میں ایک انتہائی تیز پرفیوم بھی لگا لیا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے خوشبو کے ذرات چھوڑ رہا ہے۔ بالکل بالکل، وہ پرفیوم کی خوشبو وہی بکھرے ہوئے ریڈیو سگنلز ہیں۔ اور یہ جو چینی AI سسٹم ہے، یہ کوئی آنکھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی حساس الیکٹرانک ناک ہے جو اس خوشبو کے بکھرے ہوئے ذرات کو سونگھ کر اس کا پورا راستہ ٹریک کر رہی ہے۔ یہ تشبیہ اس پوری پیچیدہ سائنس کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔
روایتی سسٹمز اس پرفیوم کی خوشبو کو پس منظر کی عام بو سے الگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک جدید اے آئی سسٹم کھربوں بکھرے ہوئے ڈیٹا پوائنٹس کو ملی سیکنڈز میں پروسیس کرتا ہے۔ یعنی وہ اتنے بڑے شور میں سے وہ ہلکی سی آواز نکال لیتا ہے؟ جی ہاں، وہ اس بے ہنگم شور میں سے ایک خاص پیٹرن تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک شدید الجھن ہو رہی ہے۔ میرا مطلب ہے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پینٹاگون کے ان ذہین ترین انجینئرز کو جنہوں نے اربوں ڈالر لگا کر یہ طیارہ بنایا، انہیں اس پرفیوم یا ریڈیو سگنل کے خطرے کا علم نہیں تھا۔ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ کیا وہ واقعی اتنے سادہ ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ طیارہ رابطے کے دوران سگنل دے گا اور کوئی تیسرا فریق اسے پکڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی سادگی نہیں تھی، بلکہ یہ ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی وہ برق رفتار ہے جس کا انہوں نے شاید درست اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اچھا، مطلب انہوں نے اے آئی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا؟ بالکل۔ امریکی عسکری ماڈلز کو بخوبی علم تھا کہ یہ سگنلز خارج ہوں گے، لیکن ان کا پختہ خیال تھا کہ ان انتہائی کمزور سگنلز کو اکٹھا کر کے ان میں سے معنی نکالنا آج کی تاریخ میں کسی بھی انسانی یا روایتی کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ڈیٹا اتنا بکھرا ہوا ہے کہ کوئی اسے جوڑ نہیں پائے گا۔ جی ہاں، انہوں نے اے آئی کی پریڈکٹیو ماڈلنگ یعنی اربوں خام ڈیٹا میں سے پیشگوئی کرنے کی صلاحیت کو کمتر سمجھا۔ چینی کمپنی کے دعوے کے مطابق ان کے اے آئی نے نہ صرف ان سگنلز کو پکڑا بلکہ ان طیاروں کے خفیہ کال سائنس کی شناخت بھی کر لی۔ واہ، کال سائنس بھی؟ جی، جو کہ پیٹرو 41 سے لے کر 44 تک تھے، اور پھر اس معلومات کو سیٹلائٹ ڈیٹا کے ساتھ ملا کر پورے مشن کا نقشہ ریکنسٹرکٹ کر دیا۔ حیرت انگیز، یہ تو سائنس فکشن لگ رہا ہے، لیکن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اگر ہم عالمی دفاعی تجزیہ کاروں کی نظر سے اس منظرنامے کو دیکھیں تو ایک اور بہت بڑا اور منطقی سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر چین کے پاس واقعی ایک ایسا خفیہ اور خطرناک ہتھیار آ گیا ہے جو امریکہ کے سب سے بڑے عسکری راز کو بے نقاب کر سکتا ہے، تو انہوں نے اسے فوراً دنیا کے سامنے کیوں آشکار کر دیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ وہ اسے چھپا کر بھی تو رکھ سکتے تھے نا، تاکہ کل کو اگر تائیوان پر یا کہیں اور کوئی اصل بڑی جنگ ہو تو وہ امریکی طیاروں کو اچانک نشانہ بنا کر سرپرائز دے سکیں۔ اپنا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ اتنی جلدی کیوں شو کر دیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس واقعے کے خالص ٹیکنیکل پہلو سے نکال کر ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل بساط کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کی ٹائمنگ میں کوئی راز ہے؟ بالکل، اس دعوے کی ٹائمنگ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر ہم آج کے مشرق وسطیٰ کے بحران پر نظر ڈالیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ امریکہ اس وقت آبنائے ہرمز میں اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر کے ایک بحری اتحاد بنانے کی شدید کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، خبروں میں تو یہی چل رہا ہے۔ اس نے جرمنی، جاپان اور آسٹریلیا کو شامل کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ان سب نے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ تو امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی ہیں، اور خلیج کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی تو سب کے سامنے ہے۔ وہاں بارودی سرنگوں اور ڈرونز کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے جس نے امریکی بحریہ کو بغداد سے لے کر بحرۂ عرب تک شدید دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ان کی توجہ ہر طرف بٹی ہوئی ہے، اور یہ ساری صورتحال میں امریکہ اپنے وسائل، اپنی فوجی طاقت اور اپنا پیسہ اندھا دھند چھونک رہا ہے۔ اور دوسری طرف چین کیا کر رہا ہے؟ چین ہرمز کے سمندری راستے کھولنے یا عالمی کشیدگی کم کرنے میں کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اس کے برعکس اس نے عالمی سپلائی چین پر ایک انتہائی خاموش لیکن کاری وار کیا ہے۔ کس طرح کا وار؟ چین نے اپنی فاسفیٹ، جو کہ زراعت اور فرٹیلائزر بنانے کے لیے دنیا بھر میں انتہائی اہم ہے، اس کی ایکسپورٹ اچانک بند کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بحری جہازوں کے ذریعے ایرانی تیل کی خریداری بھی بلا تعطل جاری رکھے ہوئے ہے۔ یعنی ایک طرف امریکہ فزیکل جنگ لڑتے ہوئے تھک رہا ہے، اپنا اسلحہ خالی کر رہا ہے، اور دوسری طرف چین شطرنج کے بورڈ پر وسائل پر خاموشی سے قبضہ کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک کھیل ہے۔ یہ تو ٹائمنگ کا ایک ماسٹر سٹروک لگتا ہے۔ جب آپ کا حریف ہر طرف سے الجھا ہوا ہو اور کمزور پڑ رہا ہو تو ایسے وقت میں یہ اعلان کرنا کہ ہم تمہارے نظر نہ آنے والے طیاروں کی ایک ایک حرکت دیکھ سکتے ہیں، یہ محض ایک تکنیکی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی شدید نفسیاتی وار ہے۔
در حقیقت اسے جدید ملٹری سائنس میں ایک مکمل انفارمیشن آپریشن یا معلوماتی جنگ کہا جاتا ہے۔ دفاعی حکمت عملی میں اب یہ بات پوری طرح تسلیم کی جا چکی ہے کہ آج کے دور میں انفارمیشن آپریشن روایتی ہتھیاروں، ٹینکوں اور میزائلوں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلب معلومات اب ہتھیار بن چکی ہیں۔ بالکل، چین کا یہ عمل صرف ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس میں 3 بہت واضح اور گہرے پیغامات چھپے تھے۔ ذرا ان پیغامات کو کھول کر بیان کریں۔ پہلا پیغام کس کے لیے تھا؟ پہلا پیغام سیدھا امریکی اتحادیوں کے لیے تھا۔ یعنی جرمنی، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک کے لیے؟ جی ہاں، جنہیں امریکہ اپنے اتحاد میں شامل کرنا چاہ رہا ہے۔ انہیں یہ باور کروایا گیا ہے کہ جس سپر پاور کی عسکری چھتری تلے آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی اب ناقابل تسخیر نہیں رہی۔ ان کی شیلڈ میں واضح دراڑیں آ چکی ہیں، جو کہ یقیناً ان اتحادیوں کا اعتماد توڑے گا اور انہیں مزید دور کرنے کا باعث بنے گا۔ اور دوسرا پیغام ایران اور دیگر عالمی مخالفین کے لیے تھا کہ امریکہ کے سب سے جدید اور پراسرار ہتھیار بھی اب اپنے پیچھے ایسے الیکٹرانک قدموں کے نشان چھوڑتے ہیں جنہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چھپ نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور تیسرا سب سے اہم پیغام عالمی مارکیٹس کے لیے تھا کہ یہ جنگ جو آپ کو بظاہر صرف مشرق وسطیٰ کے ایک مخصوص خطے میں لڑی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ دراصل امریکہ اور چین کی ملٹی ڈومین وارفیئر ہے۔ ملٹی ڈومین؟ مطلب ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر؟ جی، یعنی یہ بیک وقت سائبر سپیس، سمندری تجارتی راستوں، عالمی معیشت اور معلومات کے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ اچھا، میں یہاں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ یہ ساری باتیں، یہ پیغامات، یہ نفسیاتی دباؤ، ملٹی ڈومین جنگ کی تھیوری، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جی فرمائیں۔ لیکن اگر ہم زمینی حقیقت دیکھیں تو B-2 طیاروں نے اپنے بم تو گرائے نہ، انہوں نے ایران کا 90 سے 95% انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ فضا میں امریکہ کو کوئی مات نہیں ہوئی، ان کا ایک بھی جہاز نہیں گرا اور وہ بحفاظت واپس پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ تو کیا ہم واقعی یہ مان لیں کہ آج کی جنگوں میں دشمن کے ٹھکانے تباہ کرنے سے زیادہ اہم محض یہ تاثر پیدا کر دینا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا محض کمزوری کا تاثر ایک کامیاب میزائل حملے جتنی بڑی جیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت بنیادی ملٹری اصول کو سمجھنا ہوگا۔ اسٹریٹجی کی دنیا میں ایک تصور ہے کہ پرسیپشن از ریالٹی، یعنی جو تاثر قائم ہو جائے وہی سب سے بڑی حقیقت بن جاتا ہے۔ اچھا، تاثر ہی حقیقت ہے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انہوں نے بم گرا دیے اور یہ ایک فزیکل ایکشن تھا، لیکن اگر دشمن دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہتھیار اب پوشیدہ نہیں رہا، تو آپ کا وہ خوف یا ڈیٹرنس ختم ہو جاتا ہے۔ خوف کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں، خوف اور غلبے کے تاثر سے جیتی اور ہاری جاتی ہیں، اور جب کسی سپر پاور کا ڈیٹرنس ختم ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور گہرا اثر ان عالمی مارکیٹوں پر پڑتا ہے جنہیں ہم عام طور پر میدان جنگ کی براہ راست تباہی سے الگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ مارکیٹ اور معیشت والا پہلو واقعی بہت پراسرار ہے۔ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ جنگ کا مارکیٹ پر اثر تب ہوتا ہے جب کوئی تیل کی ریفائنری جلتی ہے، سپلائی چین رک جاتی ہے یا کوئی مال بردار جہاز سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ جی، لوگ فزیکل نقصان کو ہی دیکھتے ہیں۔ بالکل، کوئی فزیکل نقصان ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک چینی AI سسٹم کے محض ایک دعوے نے یا معلومات کے افشا ہونے نے ایسا کیا کر دیا ہے جس نے مارکیٹس کو ہلا کر رکھ دیا ہے؟ فائنینشیل ماڈلز کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ میں سمجھاتی ہوں۔ عالمی مارکیٹس، بڑے انشورنس کمپنیاں اور عالمی معاشی ادارے ہمیشہ یقین دہانی اور ریاضیاتی حساب کتاب پر چلتے ہیں۔ کوانٹیٹیو اینالسٹس کے پاس رسک یا خطرے کو ناپنے کے لیے باقاعدہ فائنینشیل اور پرائسنگ ماڈلز ہوتے ہیں جو تاریخی ڈیٹا پر مبنی ہوتے ہیں۔ صحیح، وہ ہسٹری دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر 2 ملکوں کے درمیان روایتی میزائلوں کی جنگ ہو رہی ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سمندری راستوں کی بندش کا کتنا امکان ہے اور اس بنیاد پر جہازوں کی انشورنس کا پریمیم کتنا بڑھانا ہے۔ وہ میزائلوں، ٹینکوں اور فوجیوں کی تعداد کا باقاعدہ حساب لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب خطرہ فزیکل ہونے کے بجائے
سگنل لیول پر چلا جائے. جب سارا کھیل ہی نظر نہ آنے والے الیکٹرانک ڈیٹا کا ہو تو اس کا حساب کیسے لگایا جائے؟ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں موجودہ فائنینشیل ماڈلز بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. جب مارکیٹ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کس کی جاسوسی کر رہا ہے، کس ملک کی مصنوعی ذہانت مخالف ملک کا کتنا خفیہ ڈیٹا ڈیکوڈ کر چکی ہے اور اگلا حملہ کس سائبر یا الیکٹرانک شکل میں ہوگا، تو وہ اس کا پریمیم کیسے طے کریں گے؟ بالکل اس غیر یقینی صورتحال کی کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی. یہ مارکیٹ کے لیے ایک بلیک سوان یعنی مکمل غیر متوقع واقعہ بن جاتا ہے. انشورنس کمپنیوں کے پاس اس غیر مری خطرے کو ناپنے کا کوئی پیمانہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. واہ، یہ تو واقعی ایک معاشی زلزلہ ہے. اور جب عالمی معیشت کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ خطرہ کس طرف سے کس شکل میں آئے گا تو استحکام کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ صحیح. اور یہ تشویشناک صورتحال ہمیں 2026 کے اس نئے عالمی طاقت کے توازن کی طرف لے جاتی ہے جو کہ اب واضح طور پر پچھلی دہائیوں سے یکسر بدل چکا ہے. بالکل بدل چکا ہے. اگر ہم مستقبل کی ملٹری اتحادوں کی بات کریں، اگر امریکہ کے قریبی ترین اتحادی یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی دفاعی چھتری اب ہر جگہ سے لیک ہو رہی ہے اور ان کی جدید ترین ٹیکنالوجی ٹریک کی جا سکتی ہے، تو اس کے عالمی سیکیورٹی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان باہمی اعتماد کو ہوگا. دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے عالمی سیکیورٹی کا پورا ڈھانچہ اسی اعتماد پر کھڑا تھا کہ امریکا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور وہ اپنے اتحادیوں کو مکمل تحفظ فراہم کر سکتا ہے. اور اب وہ اعتماد ٹوٹ رہا ہے. جی ہاں، اگر وہ اعتماد کا شیشہ ٹوٹتا ہے تو ممالک اپنے دفاع کے لیے نئے علاقائی اتحاد تلاش کریں گے. وہ امریکہ کی مستقبل کی کسی بھی مہم جوئی یا جنگوں میں شامل ہونے سے گریز کریں گے، کیونکہ انہیں لگے گا کہ وہ محفوظ نہیں ہے. بالکل. اس سے دنیا میں طاقت کا ایک ایسا خلا یا ویکیوم پیدا ہوگا جو نئے تنازعات اور مزید عدم استحکام کو جنم دے گا. تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں اور اس کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اربوں ڈالر کی وہ جدید ترین ٹیکنالوجی جو دنیا کے ہر ریڈار کو دھوکہ دے سکتی تھی، وہ محض چند بکھرے ہوئے ریڈیو سگنلز کی وجہ سے بے نقاب ہو گئی. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا. ہم نے یہ سمجھا کہ آج کی مصنوعی ذہانت ان انتہائی معمولی سگنلز کے بے ہنگم شور میں سے کس طرح ایک پوری کہانی اور فلائٹ پاتھ ڈھونڈ نکالتی ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ یہ سب ایک بڑی بساط کا حصہ ہے. بالکل. سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کوئی عام تکنیکی خامی نہیں تھی، بلکہ یہ باقاعدہ ایک عالمی معلوماتی جنگ یا انفارمیشن آپریشن کا حصہ تھی جس نے ثابت کیا کہ آج کے دور میں انفارمیشن وارفیئر اور ڈیٹا روایتی فزیکل ہتھیاروں سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مستقبل کا میدان جنگ بھی یہی ہوگا، جہاں گولیاں اور میزائل چلنے سے پہلے ہی ڈیٹا اور پرسیپشن کی جنگوں سے بڑے فیصلے ہو جایا کریں گے. طاقت کا نیا مرکز اب بارود نہیں بلکہ معلومات اور ان معلومات کو پروسیس کرنے کی رفتار ہے. صحیح. لیکن اس ساری تفصیلی گفتگو کے بعد ہمارے ذرائع میں ایک انتہائی پریشان کن اور فکر انگیز سوال اٹھایا گیا ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے. وہ کیا سوال ہے؟ کیا چین اپنی یہ جدید ترین AI سگنل ٹریکنگ ٹیکنالوجی خاموشی سے ایران اور روس جیسی طاقتوں کے حوالے کر دے گا؟ ذرا تصور کریں، اگلی بار جب امریکی یا ان کے اتحادیوں کے طیارے کسی مشن پر نکلیں تو انہیں صرف دور سے بیٹھ کر ٹریک نہ کیا جائے بلکہ ان سگنلز کی مدد سے انہیں عین فضا ہی میں نشانہ بنا لیا جائے. یہ ایک ایسا ہولناک امکان ہے جو مستقبل کی عالمی جنگوں کے اصول ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے. بالکل. اور اگر ہم اس تصور کو صرف عسکری اور ملٹری حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ سوچ کے دائرے کو ایک قدم اور آگے لے جائیں تو یہ بات پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہے. وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے، اگر آج کی یہ مصنوعی ذہانت بکھرے ہوئے اور انکرپٹڈ ریڈیو سگنل سے دنیا کے سب سے خفیہ اربوں ڈالر مالیت کے عسکری مشن کا پورا نقشہ چند گھنٹوں میں تیار کر سکتی ہے تو مستقبل قریب میں عام انسانوں کی عالمی کمیونیکیشن کا کیا حال ہوگا؟
یہ تو ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی ہاں، ہمارے سویلین نیٹ ورکس، ہمارے اسمارٹ فونز، انٹرنیٹ سے جڑی ہماری گاڑیاں اور ہماری وہ ذاتی پرائیویسی جو ہر وقت لاتعداد سگنلز خارج کر رہی ہے، اس کا دفاع کون کرے گا؟ کیا اے آئی کی اس لامحدود طاقت کے دور میں، جہاں ہوا میں موجود ہر سگنل کو پڑھا جا سکتا ہے، واقعی کوئی راز اب ہمیشہ کے لیے راز رہ سکتا ہے؟